اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین کو، بانیان کو بہت بہت پروردگار عالم کے فضل و کرم مبارک ہو کہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے، پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم اور آپ یہ سفر مکمل کر پائے۔ اور بے شک جو ہم نے آغاز کیا تھا ہمارے شو کا، ہم نے جو آغاز کیا تھا یہ سیشنز کا ماہ رمضان المبارک میں، لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، کہ ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا اور ہم کیسے کریں گے اور کس انداز میں یہ جشن، یہ ماہ رمضان المبارک، لیکن الحمدللہ آل کریڈٹس ٹو کنیز آپا اینڈ فیملی کہ جنہوں نے اتنی اچھے طریقے سے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ آگے بھی ہمیں توفیق دے اور ہماری یہ تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ تو آپ سب کی کوآپریشن کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج ہمارا یہ لاسٹ سیشن ہے، ایک ایسا سیشن کہ جو ہم نے جس کو عید اسپیشل کا نام دیا ہے۔ اور بے شک آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں کس بی بی کا ذکر کیا تھا۔ آپ جلدی جلدی سے چیٹ باکس میں نام لکھیے اگر آپ کو یاد ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہوگا۔ دیکھتے سب سے پہلے کون سی مومنہ ٹائپ کرتی ہے چیٹ میں کہ ہم نے سب سے پہلے ہمارے فرسٹ سیشن میں کس بی بی کا ذکر کیا تھا۔ دیکھیں کل تک کنیز آپا کویشچنز پوچھتے تھے، آج میں نے سوال کیا ہے اینڈ آئی ایم ویٹنگ کہ آپ جلدی سے اپنے آنسرز کو چیٹ باکس میں لکھیں۔ یس الحمدللہ، یس ویری گڈ۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے سیشن کا آغاز کیا تھا، ہاؤ ویمن ان دا ہسٹری ہیو ہیلپڈ امام آف دیئر ٹائمز، ہم نے شروع کیا تھا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے نبوت اور امامت، آف کورس توحید، اللہ نے کیا کہا کہ انا کنز المفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے طفیل اسلام اسپریڈ بھی ہوا اور اسلام کی حفاظت بھی ہوئی اور ہم توحید تک پہنچے۔ تو ہم نے آغاز کیا تھا بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، بی بی سلام اللہ علیہا کے ذکر کے ساتھ، کہ جس کے ذریعے ہمیں نبوت بھی ملی اور امامت بھی ملی، نبی کی پرورش اور حفاظت بھی بی بی فاطمہ بنت اسد نے کی، اور جناب امیر المومنین کی حفاظت اور پرورش بھی بی بی فاطمہ بنت اسد کی مبارک آگوش میں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے نا کہ رسالت مآب کی وہ مشہور و معروف حدیث کہ اپنی مجلسوں کو ذکر امیر المومنین سے زینت بخشو۔ تو کیونکہ آج عید اسپیشل بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹاپک کو سٹک کریں اور آج بھی ہم کسی بہترین، کسی رول ماڈل، کسی فل آف انسپریشن خاتون کا تذکرہ کریں۔ تو آج ہم ایک ایسی بیوی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے آئے ہیں اور آئی ایم شیور کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ مومنین کے دل باغ باغ ہو جائے گے، اور اگر محفل ہوتی تو ڈیفینیٹلی نعرے حیدری بہت سارے لگتے۔ تو خیر ہم آغاز کرتے ہیں آج ایک ایسی خاتون کے ذکر کے ساتھ کہ جن کا نام تھا حرہ۔ حر نام سے تو سب واقف ہے، حر یعنی فری، حر یعنی آزاد، ایک ایسا بندہ جو آزاد ہے، جو فری ہے، جو بہت جس کو یعنی کوئی قید نہیں کر سکتا، بالکل ہی از فری آف ایوری تھنگ، فری آف وانٹس، فری آف لائک وہ بے نیاز ان دا سینس اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں سے بے نیاز نہیں، اس کی فکر آزاد ہے۔ وہ ظالموں کے سامنے گھٹنے جھکانے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ظالموں کے سامنے غلط بیانی کرنے والوں میں سے نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے بس کچھ بھی بول دیا، بلکہ یہ آزاد خیال کا ہے۔ کربلا مولا میں یوم عاشور جب حضرت حر علیہ السلام معافی مانگتے ہوئے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اور آپ کی ماں نے آپ کا نام بہت اچھا رکھا ہے، بہت صحیح رکھا ہے، بلکہ روایتوں میں ایون لانگ بفور دیٹ
जनाब हुर की विलादत हुई थी मौला हुसैन की दुआ के नतीजे में। और जब जनाब हुर की वालिदा इमाम हुसैन अलैहि सलाम की बारगाह में अपने नौमौलूद को, अपने बेटे को लेकर आई, तो एक मरतबा मौला हुसैन अलैहि सलाम ने पूछा कि ए बीबी, ए मोमिना, बता अपने बेटे का क्या नाम रखा है। तो उन्होंने कहा मैंने इस बच्चे का नाम हुर रखा है। और जैसे उन्होंने कहा कि मैंने इस बच्चे का नाम हुर रखा है, तो एक मरतबा मौला हुसैन अलैहि सलाम ने कहा कि ये हुर है, ये दुनिया और आखिरत में ये हुर है और ये आजाद है। सो अजीजों, हुर का मतलब तो आपको मालूम है, हुर यानी आजाद फिक्र, आजाद ख्याल वाला। आज हम जिस बीबी का जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है हुर्रा। हुर्रा यानी आजाद फिक्र, आजाद, कोई दुश्मन का खौफ नहीं, कोई किसी का खतरा नहीं, कोई डर नहीं, हमेशा सच बयानी करने वाली, हक बयानी करने वाली। और किसके सामने? आम मौकों पे सच बोलना कोई कमाल नहीं है। आम मौकों पे अपने आप को मुत्तकी रखना, ज़ोहत इख्तियार करना, ये कोई कमाल नहीं है। लेकिन जब खतरा सामने हो, जब दुश्मन सामने हो, जब इंसान एक ऐसी कैफियत में हो कि अगर मैं सच बोलूंगी तो पता नहीं मेरी जुबान काट दी जाएगी, या मैं सच बोलूंगी मुझे सजा दी जाएगी, मुझे कत्ल किया जाएगा, या मेरी फैमिली को टॉर्चर किया जाएगा, ऐसे माहौल में अगर कोई बीवी जिक्र करे, सच बोले और अपनी फिक्र पर बाकी रहे, अपने अकीदे इमामत पर, अपने अकीदे पे बाकी रहे, ऐसी शख्सियत को कहते हुर्रा। एंड अगेन मैं सवाल करती हूँ, आप में से बेशक मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको पता है ये हुर्रा किसकी बेटी थी? यस, आई एम वेटिंग। अलैकुम सलाम टू एवरीवन। माशाल्लाह, आपके नारे और आपके सलाम कमेंट्स में, वेरी गुड। अल्लाह तमाम सामीन को अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, और इस आने वाली ईद को हम सब के लिए बहुत 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 मुबारक करे। स्पेशली मैं वेट करूँ आपके आंसर का। आपको पता है हुर्रा किसकी बेटी थी? चैट बॉक्स में आंसर लिखे, तब तक हम दुआ करते कि परवरदिगार आलम ये ईद आए। बेशक ये जमाना हमने ऐसे गुजारा, हंसते हुए गुजारा, शुक्र खुदा के साथ गुजारा, लेकिन हमने इस अंदाज में ये महीना गुजारा कि बहुत से मोमिनीन ऐसे हो गए जिनके जॉब छूट गए, जिनको सैलरी नहीं मिली, जो परेशान हाल है, मसलन जो अपने वतन से दूर है, अपने घर से दूर है, तो हम उन सब के लिए दुआ भी करते हैं, और जो जो बीमार है हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार ये खुशियों वाली रात, ये खुशियों वाला दिन जो आने वाला है, मेरे मालिक इसे हकीकत में हमारे लिए मुबारक करार दे, तमाम बीमारों को शिफाए मुकम्मल इनायत फरमा। ए अल्लाह, इस वबा को हम सबसे दूर कर दे, स्पेशली वो मोमिनीन जो हॉस्पिटल्स में हैं, वो मोमिनीन के जो जिनके रिपोर्ट्स आने वाले, जिन्होंने कोविड-19 के रिपोर्ट्स कराए, मैं चाहती हूँ कि हम दुआ करते कि अल्लाह तमाम बीमारों को, तमाम मरीजों को शिफाए मुकम्मल इनायत फरमाए। ओके, कुछ आंसर्स है बट नॉट द राइट आंसर। स्टिल एक ट्राई आप कर सकते हैं। साथ में एक दुरूद पढ़ते जाए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ओके, तो ठीक है, हम जिक्र कर रहे थे बीबी हुर्रा का। बीबी हुर्रा बिनते जनाबे हलीमा सादिया। बीबी हलीमा सादिया का नाम तो आप सबने सुना है ना। बीबी हलीमा सादिया कौन थी? शी वॉज द फॉस्टर मदर ऑफ रसूल खुदा। शी वॉज द दाई थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी पाक ने कुछ अपने जिंदगी, अपना बचपना, अपनी जो इब्तदाई हयात है वो बीबी हलीमा सादिया की गोद में गुजारी। और आज हम जनाब मुख्तार की वाइफ का जिक्र नहीं करने वाले, बल्कि आज हम जिक्र कर रहे बीबी हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा की बेटी, जिनका नाम था हुर्रा, हुर्रा बिनते हलीमा सादिया। तो आपके इल्म में इजाफा हुआ। आप बेशक दुआ करें कनीज़ आपा एंड फैमिली के लिए, और तमाम हमारे बैक स्टेज में जो भी हमारे मोमिनीन है, जिन्होंने, जो स्पॉन्सर्स है, जो जिन्होंने भी बैक स्टेज पे हमारी मदद की है, स्पेशली मुस्कान फातिमा हिमानी, बहुत, यानी आई वॉज वंडरिंग मुस्कान तुम सोते कब हो, सुबह शाम इतनी सारी मजलिसों को ऑर्गेनाइज करते हो, तो आई रियली थैंक हर फ्रॉम माई हार्ट। एंड आप भी उनके लिए दुआ करें कि जिन्होंने हमें ये इल्म हासिल करने का मौका दिया है। ओके, ओके,
سو اینی ویز تو ہم دعا کرتے تمام بانیان کے لیے بھی. سو اینی ویز تو ہم کو ایک علم حاصل کرنے کا موقع ملا, تو آج ہم اس بی بی مبارک بی بی کا ذکر کریں گے کہ جن کا نام ہے جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. یہ بی بی اس زمانے تک حیات تھی جس زمانے میں جو حاکم تھا وہ تھا حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ. یہ نام تو ڈیفینیٹلی آپ سب نے سنا ہے نا. حجاج ابن یوسف کون تھا؟ جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا. کون تھا؟ جو آل رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا. یعنی بعض ہسٹورینز few of the مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ظالم نے یزید کا ریکارڈ توڑا ہے, آج ہم کہتے ہیں نا سب سے برا, سب سے ظالم, سب سے زیادہ ظلم آل رسول پہ کرنے والا یزید ملعون تھا. لیکن ہسٹورینز جب ہسٹری کو دیکھتے ہیں, جب ہسٹری پڑھتے ہیں, جب وہ اس کیفیت میں جب ہم پوری تاریخ کو پڑھتے کہ آل رسول پر کب کب کیسے ظلم ہوا, مسلمانوں پر کیسے ظلم ہوا, اصحاب رسول پر کب کب ظلم ہوا, تو روایتیں کہتی ہے اور ایون دا معتبر ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف اور بسر ابن ابی ارطا نے یہ دو نام ایسے ظالم گزرے. ایون دا تھرڈ نیم کمز آف متوکل. حجاج ابن یوسف, بسر ابن ابی ارطا اور متوکل, یہ وہ ملعون تھے کہ جنہوں نے یزید ملعون کا ریکارڈ بھی توڑ دیا تھا, اتنا ظلم کیا تھا. حجاج ابن یوسف ثقفی بہت ظالم تھا, آل رسول کا دشمن تھا. نبی اور آل نبی پر اس نے بہت بہت زیادہ ظلم کیا تھا. اور یہ وہ انسان تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے نام سے بھی نفرت کرتا, آل رسول سے, نبی اور آل نبی سے نفرت کرتا تھا, یہ ان کے نام سے بھی نفرت کرتا تھا. یہ اس کے بدن میں آگ لگتی تھی, اس کے دل میں آگ لگتی تھی جب کوئی امام علی کا نام بھی لے لیتا تھا. اور یہ وہ ظالم تھا کہ جس کی اگر آپ دیکھیں اس کی پیدائش کا حال, اگر آپ دیکھیں ہسٹری کے اندر, تو اس نے 3 دن تک ماں کا دودھ نہیں پیا تھا. اس کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں تھی, بلکہ اس کی پہلی غذا حیوان کا خون تھا. جس کی پہلی غذا خون ہو, اور یہ ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کے سامنے آل رسول کو ذبح نہ کر دیا جائے, شہید نہ کر دیا جائے. یعنی یہ اس قدر ظالم انسان تھا. اس نے جناب سعید اور جناب قمبر جیسے مولا علی علیہ السلام کے جو جانثار صحابی تھے, مولا علی علیہ السلام کے جو بہت ہی قریبی فرینڈز تھے, امام علی کے جو فرینڈز تھے, ان کو قتل کیا تھا. کس گناہ میں؟ عشق علی کے گناہ میں. ایسے ماحول میں جب یہ امام علی کے چاہنے والوں کو, امام کے محبوں کو چن چن کے دربار میں لاتا, ان کو سمن کرتا, ان کو ٹارچر کرتا, ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگاتا, ان کو سزائے موت دیتا, کسی کی سولی پہ لگا دیتا, کسی کی زبان کاٹ دیتا, کسی پہ تازیانے برساتا, کسی کو زندانوں میں ڈال دیتا. جب حجاج ملعون نے اس قدر آل رسول اور محب آل رسول پر, شیعان آل رسول پر جب اس قدر ظلم کیا, ایک مرتبہ اسی دور کے اندر اس نے صرف مردوں پہ نہیں عورتوں پہ بھی ظلم کیا. حجاج کے دربار میں ایک بی بی گرفتار ہو کر آتی ہے. اس بی بی کا نام تھا حرہ ابن حلیمہ سعدیہ, حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. یہ جناب حرہ جب حجاج کے محل میں, جب اس کے دربار میں گرفتار ہو کر آتی ہے, ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی گئی تھی, ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے تھے, اور ان کو دربار میں لایا گیا سزا سنانے کے لیے, تازیانے مارنے کے لیے. لیکن اتنی دلیر خاتون تھی, علی والی ہے, اتنی با کمال خاتون تھی, اتنی جس کو ہم کہتے ہیں نا courageous, اور حق بیانی کرنے والی, صدق زبان والی. ایک مرتبہ جناب حرہ اکیلی خاتون, اور سامنے کون ہے؟ دشمن ہے, قاتل ہے, پریشان کرنے والا ہے. معلوم ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہی ہوں, معلوم ہے کہ یہ مجھ پر پتہ نہیں کتنا ظلم کرے گا, کتنا مجھے ٹارچر کرے گا. پورا دشمنوں کا مجمع ہے اور اکیلی خاتون ہے, مگر دلیر ہے.
اپنے پردے کو صحیح کرتی ہے، اپنے پردے کو مکمل کر کے جب دربار میں آتی ہے تو سر اٹھا کے علی والی چلتی ہے اور علی علی کرتی ہوئی چلتی ہے، بسم اللہ کہہ کے دربار میں داخل ہو جاتی ہے اور ظالم کو سلام نہیں کرتی، اپنے مولا کو یاد کرتی ہے اس دربار میں جہاں معلوم ہے کہ اس کو نام علی سننا بھی گوارا نہیں، اور داخل ہو گئی۔ اور پھر میں کوشش کری ہوں کہ میں مختصر کر کے احوال کو بیان کروں، لیکن ایک مرتبہ جب یہ داخل ہو گئی اور حجاج نے بہت ساری تہمتیں لگائی اور آپ کو بہت برا بھلا کہا، تو ایک مرتبہ حجاج نے یہ بھی کہا کہ ایک خاتون تم وہی ہو نا حرہ، تم وہ ہو جو علی علی کرتی ہو، تم ہمیشہ ذکر امام علی کرتی ہو اور کھلے عام علی علی کرتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ نام علی لینا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ کون دور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے نام امام علی لینا بھی الاؤڈ نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ علی کہنے پر تمہیں سزا ملے گی، پھر بھی تم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بازاروں میں درباروں میں گھر کے دروازے پر ہر جگہ علی علی کرتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جو اللہ کا رسول سید المرسلین خاتم النبین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی علی علی کرتے تھے، علی علی کرنا تو سنت رسول ہے، بدعت کہاں ہے؟ تو مجھے کیسے سزا دے گا؟ میں تو وہی کروں جو نبی کرتے تھے۔ اس نے کہا ہاں تو علی علی تو کرتی ہے، لیکن یہ بتا کیا میں نے یہ سنا ہے کہ تو امام علی علیہ السلام کو دیگر اصحاب سے افضل بیان کرتی؟ تو کہتی علی سب سے افضل، علی اصحاب پیغمبر سے افضل، علی دیگر صحابہ سے افضل، کیا تجھ پر یہ الزام ہے؟ تجھ پر یہ الزام لگا ہے؟ ہمارے آدمیوں نے، ہمارے مخبروں نے ہم کو خبر دی ہے، ہمارے جاسوسوں نے ہم کو خبر دی ہے کہ یہ کھلے عام کہتی ہے کہ امام علی فلاں سے افضل، امام علی فلاں سے افضل، امام علی فلاں سے افضل، تو دیگر اصحاب پیغمبر سے امام علی کو افضل کہتی ہے؟ ایک مرتبہ جناب حرہ نے اسی انداز میں اور اسی دلیری کے ساتھ کہا تیرے مخبروں نے تجھے غلط خبر دی، جھوٹی خبر ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، یہ جھوٹی خبر ہے۔ حجاج یہ سمجھا کہ یہ ڈر گئی، کیونکہ اسے معلوم ہے نا کہ میں سزا دینے والا ہوں، تو ڈر گئی، تو اب یہ اپنی بات سے پلٹ رہی ہے۔ کھلے عام کہتی تھی کہ امام علی اصحابوں سے افضل، اب یہ ڈر گئی ہے، اسی لیے یہ منع کر رہی ہے کہ نہیں علی افضل نہیں ہے، اور میں نے ایسی کچھ نہیں کہا۔ لیکن جناب حرہ نے اپنا سینٹنس کمپلیٹ کیا، سن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ امام علی دیگر اصحابوں سے افضل ہے، صحابہ سے افضل ہے، میں نے یہ کسی اور کے بارے میں امام علی کو کمپیئر کیا، میں نے کسی اور سے امام علی کو کمپیئر کیا، امام علی کسی اور سے افضل ہے، کسی اور گروہ سے۔ حجاج کہتا ہے کس کے بارے میں کہا تو نے؟ وہ کون ہے کہ جس سے علی افضل ہے؟ ایک مرتبہ جناب حرہ کہتی ہے کہ میں نے تمام انبیاءوں سے امام علی کو افضل کہا ہے۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا یا علی، علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت، مردہ بر باد، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ جناب حرہ نے کیا کہا کہ میں تمام انبیاءوں سے امام علی کو افضل کہتی ہوں۔ اگین آئی ریپیٹ، دربار کس کا ہے؟ ظالم کا، اکیلی خاتون ہے، اور کتنا بڑا دعویٰ کیا۔ بلکہ کچھ کتابوں میں کہ جناب حرہ نے کہا تھا کہ کس کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے، میں کس کا کس سے مقابلہ کروں؟ کیا لکڑی کے کھلونے کو حقیقی تلوار سے مقابلہ کیا جاتا ہے؟ علی کا مقابلہ تو اس سے کیا جائے کہ جو علی کے مقابلے میں کھڑے رہنے کے قابل ہو۔ میں تو میرا مولا انبیاءوں سے افضل ہے۔ اور جیسے جب جناب حرہ نے یہ جملہ کہا، حجاج تل ملا گیا، اور تل ملا کے کہتا ہے اے خاتون تجھے پتا بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟
تجھے ہوش میں تو ہے کہ تو کیا کہہ رہی، نبیوں سے مقابلہ کر رہی ہے کہ اگر اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو پروف کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے پروف نہیں کیا ابھی اسی وقت تیری گردن اڑا دوں گا، ابھی تجھے قتل کر دوں گا، جتنا بڑا دعویٰ کیا اسے پروف کر۔ اچھا جب اپنوں کے سامنے کہنا ہو تو ہم عشق کی دلیل دیں گے، لیکن جب دشمن کے سامنے بات رکھنی ہو، جب غیروں کے سامنے بات رکھنی ہو تو محکم دلائل چاہیے، قرآن اور معتبر حدیثوں کا حوالہ دینا ہوگا۔ جناب حرہ نے کہا یس، کہا ہے تو بغیر دلیل کے نہیں کہا ہے، سن میری دلیلوں کو، میں بڑے فخر سے کھلے عام یہ کہتی ہوں میرا مولا علی جناب آدم ابو البشر سے افضل ہے۔ ابو الائمہ ابو البشر سے افضل ہے۔ حجاج نے کہا کیسے؟ کسن سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، میں آیتوں کو نہیں لے رہی ہوں، مجھے وقت کی طرف بھی دیکھنا ہے اور بہت ساری آیتیں ہیں، تو میں صرف آپ کو نمبرز دے دوں گی، آپ ریفرنس میں یا آپ کامنٹ باکس میں پڑھ لیں یا آپ ان کو بعد میں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور آپ بعد میں تفسیر قرآن میں آیتوں کو پڑھ لیں۔ جناب حرہ نے سب سے پہلی دلیل دی، جناب آدم سے افضل ہے میرے مولا علی۔ کیسے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں پروردگار عالم جناب آدم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اور آدم نے اپنے رب کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تو راستے سے ہٹ گئے۔ راستے سے یعنی جناب آدم کا واقعہ آپ کو پتا ہے نا، اللہ نے نصیحت کی تھی، اللہ نے کہا تھا آدم فلاں درخت کے پاس مت جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے۔ جب جناب آدم نے اپنے رب کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ راستے سے ہٹ گئے، جنت سے نکال دیے گئے۔ اور جناب حرہ کہتی ہے کہ لیکن سورہ دہر کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے علی تمہاری سعی، تمہاری محنت، تمہاری زحمت، تمہارا راستہ مشکور بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ یعنی آدم وہ کہ ترک اولا صحیح مگر راستے سے ہٹ جائے تو جنت سے نکال دیے جائے، اور علی وہ کہ جس کو خدا سورہ دہر مکمل امام علی کی شان میں اور پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوا کہ یہ وہ سورہ کہ جس میں اللہ کہتے کہ علی تمہاری صحیح مقبول ہے، اللہ نے قبول کر لی ہے، اور یہ وہ میرا مولا کہ پوری جنت کا مالک، مالک جنت، ساقی کوثر کون ہے؟ بے شک ہمارے اور آپ کے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا۔ اور پھر ایک مرتبہ حجاج نے پوچھا اور کس نبی کے بات کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ میں جناب لوط اور جناب نوح سے میرے مولا افضل ہے۔ جناب نوح کون تھے؟ جناب آدم کے بعد جس کو کہتے ہیں نا آدم ثانی، the second آدم اس جناب نوح علیہ السلام۔ جناب لوط اور جناب نوح سے مولا کو کمپیر کرتی ہے کہ کیوں نہیں؟ سورہ تحریم آیت نمبر 10، خدا نے کافروں کے لیے جناب نوح اور جناب لوط کی عورتوں کی مثال پیش کی ہے، پوری آیت ہے، آپ تفسیر ترجمہ گھر جا کر پڑھے کہ کیا کہا کہ جناب لوط اور جناب نوح کی زوجہ کس کے لیے مثال ہے؟ کافروں کے لیے، دوزخ میں جانے والیوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ خدا نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی عورتوں کو مثال پیش کی، اور جب یہ ہمارے مقدس بندوں کی زوجیت میں آئی مگر انہوں نے کوئی پاس نہیں رکھا تو ایک مرتبہ اللہ نے ان سے کیا کہا؟ ان کو کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر ہے، اللہ کے معصوم نبی ہے، مگر زوجہ کیسی ہے؟ برے لوگوں کے لیے مثال ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ نبی کی زوجہ مگر جہنم میں داخل ہونے والے کے ساتھ داخل ہو جا۔ نبی کی زوجہ بھی اگر نافرمان ہو تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور پھر ایک مرتبہ جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں تجھے کیا کہوں کہ میرا مولا کون ہے؟
علی ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، زوجہ علی ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، دختر نبی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پورا قرآن جس کی محبت میں نازل ہوا، کائنات جس کی محبت میں خلق ہوئی، اللہ نے اپنے خاص نور سے جس کو بنایا، جو ملکہ جنت ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، سورہ رحمان ان کی شان میں، سورہ دہر ان کی شان میں، آیت مباہلہ ان کی شان میں، یعنی رکن علی سیدہ علی کون ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نعرے حیدری، یا علی حیبری، یا حجتنی، یا علی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ٹھیک، مگر جناب ابراہیم کون ہے؟ نبی کے جد امجد، اور خود مولا علی علیہ السلام کے جد امجد، نبی کے دادا جناب ابراہیم۔ کیا 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 عظمت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، کیا کوالٹیز ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اور اتنے فضائل ہے۔ خانہ کعبہ بنانے والے بہت سارے فضائل، امام الناس کا لقب جناب ابراہیم کو ملا۔ حجاج کہتا ہے خاتون بتا، کیا جناب ابراہیم سے بھی مولا علیہ السلام افضل ہے؟ بے شک، ابراہیم امام الناس تھے، امام علی امام المتقین، قل اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ کہ قرآن سے کیسے دلیل دے گی؟ کہ کیوں نہیں، بہت سارے دلائل ہے، بس ایک آیت پڑھ دوں۔ کہتی ہے کہ سن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260، جب جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم ایمان نہیں لائے؟ کہ نہیں، ایمان تو لایا، لیکن میرے یقین میں تھوڑا اضافہ اور ہو جائے۔ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ جناب ابراہیم بہت زیادہ، یعنی اللہ کے اوپر یقین اور ایمان اور اطمینان تو تھا، لیکن کیا کہتے اللہ تھوڑا سا یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہم بھی یعنی ماشاءاللہ ہم سب ولایت امیر المومنین سے سرشار، لیکن ہم کبھی فضائل سنتے ہیں، کبھی مجلسوں میں جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں ہمارے جوش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی معجزے دیکھتے، کبھی یوں ہی ہماری دعا ایک دم قبول ہو جاتی ہے، بالکل مشکل ترین حاجت تھی، ہمیں امید نہیں کہ اور کام آسان ہوگا، ہم کہتے یا اللہ ہمارا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ان ایکسپیکٹڈ، مگر کام ہو گیا۔ خدا کی ذات ایسی ہے، کن فیکون، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ جناب ابراہیم کہتے اللہ میں نے سنا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو مجھے اور لطف آ جائے۔ مرتبہ کیا کہا گیا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے وہ واقعہ تو سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ نے کیسے مردوں کو زندہ کر کے بتا دیا، لیکن جناب حرہ کہتے میرا مولا، اور اس حدیث میں اور اس واقعے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام مسلمان اس روایت پہ اگریڈ ہے، یونائٹڈ ہے کہ میرے مولا علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر تمام حجابوں کو اشکار کر دیا جائے، اگر تمام ویلز کو، اگر تمام پردوں کو اٹھا لیا جائے، اگر ساتوں آسمان کے حجاب ہٹا دیے جائے، اگر کعبہ قوسین کے منزلوں سے علی آگے نکل جائے، اگر تحت الثری کے پردے ہٹا دیے جائے، اگر نور خدا کی تجلی بھی دیکھ لینا، تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں میرے یقین، میرے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کہاں سے اضافہ ہو؟ علی تو معراج ایمان پر ہے، علی کل ایمان ہے، اور جو کل ایمان ہے وہ کچھ بھی دیکھ لے مگر ایمان میں اب اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بی بی حرہ نے کہا کہ میرا مولا حضرت ابراہیم سے افضل، کیونکہ یہ امام المتقین اور کل ایمان ہے۔ اور پھر پوچھا یہ بتا اولو العزم نبیوں سے بھی تیرا مولا افضل ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے، کہتا ہے اولو العزم نبیوں سے تیرا مولا افضل ہے۔ جناب حرہ نے کہا یس، بے شک میرا مولا اولو العزم نبیوں سے افضل ہے۔ مرتبہ کہا بتا جناب موسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ کہ تو کہتی ہے علی افضل جناب موسیٰ سے، کا یس جناب موسیٰ سے بھی میرا مولا افضل ہے۔ کہ وہ کیسے؟
سورہ قصص آپ پورا سورہ پڑھے، پورے سورے کا ترجمہ پڑھے. سورہ قصص بیوٹیفلی جناب موسیٰ علیہ السلام کی لائف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے. جناب موسیٰ کا بچپنا، جناب موسیٰ کی جوانی، جناب موسیٰ کی شادی، ہجرت کرنا، پھر واپس آنا، پھر فرعون کے دربار میں جانا. بہترین انداز میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے سورہ قصص میں. سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کا حوالہ بی بی حرہ نے حجاج ملعون کو دیا. کہتی تجھے معلوم ہے نا کہ جب جناب موسیٰ کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے فرعون کے چاہنے والوں میں سے، فرعون کے ماننے والوں میں سے کسی کا قتل ہو گیا. جناب موسیٰ گھبرا گئے، اور جب گھبرا گئے تو ایک مرتبہ ڈر کے مارے جناب موسیٰ نے کہا کہ میں ڈر گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں پروردگار، تو میری حفاظت کر، تو مجھے بچا لے دشمن سے. تو حکم خدا ہوا اے موسیٰ ہجرت کر جاؤ. تو جناب موسیٰ مدائن کی طرف ہجرت کر گئے، چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ڈر گئے تھے، ان کو خوف تھا کہ فرعون کا آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا ہے، اب فرعون انتقام لے گا، مجھے سزا دے گا، مجھے مار دے گا. تو جناب موسیٰ کو حکم خدا کیا ہوا کہ ہجرت کر کے اپنی جان بچا لو. جناب موسیٰ نبی مدائن کی طرف ہجرت کر گئے. یہ پورا واقعہ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 میں آپ کو مل جائے گا. بی بی حرہ کہتی ہے کہ یہ تو موسیٰ تھے، ایک آدمی کو قتل کر دیا، گھبرا گئے، جان کا خطرہ ہوا، ہجرت کر کے مدائن چلے گئے. لیکن لاکھوں کروڑوں سلام ہو محافظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو قدم قدم پہ نبی کی جان بچاتے رہے. وہ اولاد جناب ابو طالب، وہ فرزند بنت فاطمہ بنت اسد. والدین نے تربیت یہ دی تھی نا، آپ نے پہلے سیشن میں سنا تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو کیا تربیت دی تھی. بستر رسول پہ سو جانا کہ اگر دشمن حملہ کرے تو تم مر جاؤ، تم قربان ہو جاؤ، لیکن نبی بچ جائے. یہ ابن فاطمہ بنت اسد، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرا مولا شب ہجرت جو بستر پہ سویا تو کیسا سو گیا. علی کہتے ایسی نیند تو آئی نہیں، رات رات جاگ کے عبادت کرنے والے علی 40 کھلی تلواروں کے درمیان جب سوئے تو اتنی میٹھی میٹھی نیند سو گئے کہ اللہ نے ملائکہ کو بلا کے کہا جبرائیل و میکائیل اگر تمہیں آپس میں بھائی بنا دوں کہ ایک دوسرے پہ جان قربان کرو گے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تیرا حکم ہو تو کر دوں گا، لیکن جان تو مجھے بھی پیاری ہے. میکائیل نے کہا اللہ حکم کرے گا تو میں قربان ہو جاؤں گا، لیکن موت تو مجھے بھی منظور نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے افضل بنایا. زمین پر دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان قربان کرنے کو کیسا سو گیا ہے 40 تلواروں کے درمیان کہ اللہ نے کہا فرشتوں قیمت لگاؤ. جب فرشتوں نے قیمت لگائی خدا نے کہا کچھ نہیں تم لگا سکتے، جنت علی کی، کوثر علی کی، سب کچھ تو علی کا ہے. مرتبہ خدا کہتا ہے قیمت میں لگاؤں گا. اور سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو گئی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے کہ جو اپنی جان کی عوض اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجہ فرجہ. ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی علی، حسنین کے بابا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، جبریل کے ٹیچر علی علی، تیری قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی، تیری قبر کے اندر علی علی، علی. یا علی. تب ایک مرتبہ، اب دیکھیں بہت جلدی جلدی میں لے رہی ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. اور ذکر امام علی ایسا ہے کہ بس زبان چلتی ہے تو چلتی رہتی ہے نا. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو فراس دار سے بھی علی علی کرتے ہیں. جو شاعر نے کہا نا فراس دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. ایک مرتبہ بی بی حرہ کہتی ہے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، زبان کٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، سزا ملنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اب بی بی حرہ کہتی ہے کہ میرا مولا جناب داؤد سے افضل ہے. بہت جلدی جلدی، اب بس ایک 2 یا 3 نبیوں کا میں بات کروں اور پھر
جشن آپ کے حوالے. ایک مرتبہ اور جشن کل بھی ہے انشاءاللہ، کل بھی جشن عید رکھا گیا ہے. اور آج پھر ہم اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں کہ جناب داؤد سے کیسے مولا افضل ہے. تو بی بی حرہ نے کہا کہ جناب داؤد پیغمبر سورہ سعد آیت نمبر 38، سورہ بقرہ کی وہ جو آیت تھی جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی دے کر نفس خرید لیا، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 تھی. اور اب ہم بات کریں سورہ سعد آیت نمبر 38 کی کہ ایک مرتبہ جناب داؤد سے کیا کہا گیا کہ اللہ نے کہا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے، تو جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور حکم صادر کرو تو دیکھو انصاف سے فیصلے کرنا، لوگوں کے درمیان حکم کرنا، فیصلہ کرنا، ججمنٹ. جناب داؤد جج تھے، قاضی تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. تو کہا داؤد جب تم فیصلہ کرنا تو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کیجیے گا، بلکہ علم کے بیسس پر اور انصاف کے بیسس پر ان سے فیصلہ کرنا. ایک مرتبہ بی بی حرہ کہتی ہے کہ جناب داؤد وہ پیغمبر، عظیم پیغمبر جس کو اللہ نے کہا کہ داؤد انصاف پسند رہنا، ہوا ہوس کی پیروی نہ کرنا، لیکن میرا مولا وہ ہے. آج بھی عزیز و بے شک آپ کے اذہان عالیہ میں ہے کہ آج بھی ایون نان مسلم ہسٹورین جب مولا کائنات کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ علی کا قاتل ظاہراً ابن ملجم ہو، ظاہراً کتامہ ملونہ ہو، لیکن علی کا قاتل علی کی انصاف پسندی تھی، علی کا عدل پسند، علی کی جسٹس نے علی کو مار دیا. اتنے انصاف پسند تھے میرے مولا. اور علم علی علیہ السلام کس بنیاد پہ تھا؟ ایک طرف جہاں کہا جا رہا ہے داؤد علم کے بیسس پہ جسٹس کرنا، وہاں میرا مولا علی وہ ہے جو کہتا ہے سلونی اما فوق العرش، سلونی اما تحت العرش، سلونی قبل ان تفقدونی. میرے پاس اتنا علم ہے، میں اپنے ذاتی علم کے بیسس پر، مولا نے جب چوتھی خلافت کو ایکسپٹ کیا مولا نے یہی کہا تھا کہ میں تمہاری باتوں کے اوپر عمل نہیں کروں گا، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا، میں جو بھی کروں گا اللہ کی مرضی، قرآن اور سنت رسول کی پیروی کروں گا، اور میں اپنے ذاتی علم کے بیسس پر انصاف کروں گا. تو میرا مولا سلونی کے نعرے لگاتا ہوا دنیا سے گیا. اور پھر روایت کہتی ہے کہ اب جناب سلیمان نبی، بس آخری بات، جناب سلیمان نبی آخری 2 نبی کہ جناب حرہ سے پوچھا سلیمان سے علی افضل کا؟ یس، سلیمان سے بھی علی افضل. کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ جب جناب سلیمان کو اللہ نے حکومت دی تھی نا، آپ نے سنا ہے نا سورہ نمل کی تفسیر آپ نے سنی، سورہ نمل میں اور باقی قرآن مجید میں آپ نے کیا سنا کہ کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت دی جناب سلیمان کو، درندوں پہ، پرندوں پہ، چرندوں پہ، ہواؤں کے اوپر، جنوں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو جناب سلیمان نبی کو حکومت ملی. اور ایسا نبی گزرا، ایسا بادشاہ گزرا کہ نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد کوئی ایسا گزرا. سورہ سعد آیت نمبر 35 اگین. ایک مرتبہ جناب سلیمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، جو میرے بعد کسی کے شایہ نشان نہ ہو. یعنی جب بھی بادشاہت اور ملوکیت کی بات آئے کہ دنیا میں سب سے بڑا، سب سے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں طاقتور بادشاہ کون گزرا، سب سے زیادہ حکومت کرنے والا، تمام جس کی مملکت میں جو جن و درند و پرند تھے، ایسا بادشاہ کون گزرا؟ تو صرف میرا نام آئے. سلیمان فخر کرتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں. تو سورہ قرآن کہتا ہے سورہ سعد کی آیت نمبر 35 کہ اللہ سے جناب سلیمان نے دعا کی کہ میرے جیسی بادشاہت کسی کو نہ عطا کرنا. اور میرے مولا کون ہے؟ نصف نور رسول. ایک طرف اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے میرے حبیب میں تمہیں پوری کائنات کا بادشاہ بنا دوں، کہ نہیں. نبی بھی کہتے نہیں، مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے، مجھے عبد بننا ہے. اللہ مجھے عبداللہ بنا دے، مجھے تیرا عبد بنا دے، مجھے بندگی کے معراج پہ پہنچا دے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے. دوسری طرف نصف نور رسول مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب دنیا سج سور کے آتی ہے، جب دنیا بن کے دلہن بن کے آتی ہے تو میرے مولا نے کیا کہا؟ اے دنیا
طلاق تو میں نے تجھے طلاق دے دی، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، تو مجھ پہ حرام ہے. جب دنیا انسان کی عورت کی شکل لے کر سج سور کے اپنے آپ کو آراستہ کر کے مولا کائنات کی بارگاہ میں آتی تھی، مولا کہتے تھے جا کسی اور کو بہکا، جا کسی اور کے پاس چلی جا، علی کے اوپر تیرا کوئی اختیار، تیرا کوئی جادو نہیں چلنے والا، میں نے تجھے طلاق دے دی. نہج البلاغہ میں مولا کا کلام ہے نا، مولا نے کیا کہا؟ تمہاری دنیا بکری کے چیخ سے بھی علی کی نگاہ میں بدتر ہے، حقیر ہے. مجھے میرا جوتا، میرا پھٹا ہوا جوتا مجھے عزیز ہے، لیکن یہ دنیا کی کوئی قیمت علی کی نگاہ میں نہیں ہے. طلاق کا یا دنیا، میں نے تجھے طلاق دے دی. اور پھر آخری نبی کا ذکر، اور آخری، اور آپ کو بے شک لطف آئے گا کہ یہ آخری جملہ، اینڈ آئی ایم شیور کہ نعرے آپ ضرور لگاؤ. میں نے اس سے پہلے کسی سیشن میں نہیں کہا، مگر جشن کا ماحول بنانا ہے. اب ایک مرتبہ ہم بات کرتے جناب عیسیٰ کی، اور یہ حقیقت میں ڈیفیکلٹ کویشچن تھا، جناب حرہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. آپ سوچئے، آپ بھی سوچے کہ جناب حرہ نے کیا دلیل دی ہوگی، کیسی دلیل دی ہوگی جناب حرہ نے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ جناب عیسیٰ روح اللہ افضل کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل. بی بی حرہ نے کہا، آف کورس، نو ڈاؤٹ، نو کویشچن آف اینی کمپیریزن، کیا ہے؟ میرے مولا علی افضل. کیسی ڈیفیکلٹ ہے نا، کیونکہ جناب عیسیٰ نبی کون تھے؟ جناب عیسیٰ اس نبی کو کہا گیا کہ جن پہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا گیا. لوگوں نے کیا کہا؟ آج بھی جو کرسچنز ہیں وہ کیا کہتے؟ ان دا نیم آف دا فادر اینڈ آف دا سن. کیا کہتے؟ فادر یعنی گاڈ، فادر یعنی خدا، اینڈ سن یعنی جناب عیسیٰ پروفٹ جیسس. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہونے کا ان پہ دعویٰ کیا گیا. تو ایک مرتبہ حجاج کیا کہتا ہے؟ جناب عیسیٰ افضل ہے کہ جن پہ خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا گیا، یا مولا علی تمہارے مولا افضل ہے؟ اس نے کہا بے شک میرا مولا افضل. کیسے؟ اگر صرف ایک جملے میں کہوں، قرآن کی آیت نہ لے کر، تو ہم سب بھی یہ جواب دے سکتے ہیں. ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کہ مولا کائنات پر بھی خدا ہونے کا دعویٰ لگایا گیا، جناب عیسیٰ پر بھی خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ لگایا گیا. لیکن جب گمراہ قوم نے جناب عیسیٰ کو خدا، جناب عیسیٰ کے معجزات کو دیکھا، اور جناب عیسیٰ کی عظمتوں کو دیکھا، اور مردوں کو زندہ کرنا، اور جو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو پیدائشی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کنجنائٹل ڈیزیز میں مبتلا ہوتے، کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے، نابینا ہے، لیکن پیدائشی نابینا ہے، کنجنائٹل ہے بلائنڈنس، تو ان کو کوئی شفا نہیں دے سکتا. جناب عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ جو کنجنائٹل ڈیزیز کو شفا دیتے تھے اور جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اسی لیے تو ان پر خدائی کا یہ ایک لوگوں کو عقیدہ ہوا، گمراہ لوگوں کو. تو جناب حرہ کیا کہتے کہ عیسیٰ وہ کہ جب خدائی کا دعویٰ بھی ہوا نا، تو خدا نہیں کہا گیا، ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا. لیکن میرا مولا وہ ہے کہ جب ان کے معجزات کو دیکھا دشمنوں، گمراہوں نے، نصیریوں نے، اور جب امام علی نے مردوں کو زندہ کیا اور مریضوں کو صحت عطا کی اور سورج کو پلٹایا، تو علی کو بیٹا نہیں کہا گیا بلکہ خود خدا کہا گیا. اور جناب حرہ ایک مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سے بیان کرتی ہے، سورہ مائدہ 116 آیت نمبر سے بیان کرتی ہے کہ اللہ کہتا ہے، اے عیسیٰ، جب آپ کو لوگوں نے کہا کہ تم خدا ہو، خدا کے بیٹے ہو، جب تم پہ خدائی کا دعویٰ لگا، کیا تم نے ان کو روکا؟ کیا تم نے ان سے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں؟ کیا تم نے ان کو کوئی اس طرح سے سمجھایا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا نہیں، اللہ تیرے علم میں ہے، میں تو بس وہی کہتا ہوں جو تو مجھے کہنے کے لیے کرتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرے حکم کے سوا کچھ نہیں کہتا. تو مجھے کہے کہ میں ان کو منع کروں کہ یہ مجھے خدا نہ کہے، خدا کا بیٹا نہ کہے، تو میں نہیں کہوں گا، تو میں ان کو جا کے مناؤں گا کہ ارے میں خدا نہیں ہوں، میرا خدا کوئی اور ہے. اللہ تو نے ابھی تک تو مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا. تو آپ تفسیر پڑھ لیں، میں نے اشارہ کیا ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 کہ جناب عیسیٰ کہتے کہ نہیں، میں نے ان کو ابھی تک کچھ نہیں کہا کیونکہ تیرا حکم نہیں تھا. بی بی کہتی ہے حرہ کہ جب میرے مولا کائنات پر نصیریوں نے خدا ہونے کا یہ الزام لگایا،
تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے روحانی والد ہے. روحانی والد ہے نا ہم اور آپ کے. کیا کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام ہمارے روحانی والد ہے. اور روحانی والد کا کام کیا ہے؟ اللہ ہم سب کے, آپ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے والدین مائیں بیٹھی ہوئی ہے, اللہ تمام ماؤں کی نیک حاجتوں کو پوری فرمائے, اللہ تمام ماؤں کی نیک دعاؤں کو پوری فرمائے, اللہ آپ کے نیک ارمانوں کو پورا فرمائے, اور جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے, جن کے بچے نافرمان ہیں اللہ ان کے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے, جن کی اولادیں بے روزگار ہے روزی کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال روزی سے لگائے, اور جو بھی آپ کے دل میں تمنا انشاءاللہ خدا مولا کائنات کے فضائل کے تصدق مکمل کرے. اب ایک مرتبہ جب روحانی والد کا کام کیا ہوتا ہے, والدین کا کام کیا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, لیکن کبھی جب بچہ بہت شیطان ہو, بہت شرارتی ہو, بہت ناسمجھ ہو, ایڈمنٹ ہو, اسٹبن ہو, غصے والا ہو, ضدی ہو, تو ماں باپ کو سزا بھی دینی پڑتی ہے نا, تھوڑی سزا دیتے. سزا کیوں دیتے؟ کہ بڑے اس سے بچ جائیں. اگر آج سزا نہیں دی تو کل یہ بڑے غلطیاں کرے گا, اور بڑی غلطیاں کرے گا تو پھر بڑی اس کو تکلیف پہنچے گی. اسی لیے ہم اس کو چھوٹی سی سزا دیتے کہ یہ بڑی والی سزا سے بچ جائے. مولا کائنات نصیریوں کو کہتے رہے میں خدا نہیں ہوں, میں بھی بندہ ہوں, میں عبد ہوں, میرا خدا رب العالمین ہے جو میرا بھی اور تمہارا بھی خالق ہے. تو تم یہ ایسا نہ کہو کہ میں خدا ہوں. لیکن ایک مرتبہ نصیری تو نہیں مانے. جب نہیں مانے تو مولا نے کہا میں روحانی والد ہوں, مجھے تمہیں تھوڑی سی سزا دینی پڑے گی. اگر میں تمہیں سزا دوں گا تو تمہیں احساس ہوگا, جب تمہیں احساس ہوگا تو تم جہنم کی بڑی والی آگ سے بچ جاؤ گے. ایک مرتبہ مولا نے نصیریوں کو پیار سے سمجھایا, بہت سمجھایا, دلیل دے کے سمجھایا, مگر نصیری نہیں مانے. مولا نے ان کو بہت سمجھایا, اور نہ سمجھے تو مولا نے اسٹرکٹ لفظوں میں وارننگ دیا کہ جہنم کی آگ میں جلو گے, عذاب آئے گا, میں ناراض ہو جاؤں گا. نہیں مانے. مولا نے حتی الامکان کوشش کی, جب نہیں مانے تو امام نے کہا میں تمہیں دنیا کی آگ میں جلا کے سزا دوں گا. اب اگر تم نے مجھے خدا کہا, اب اگر تم نے امام علی کو خدا کہا, تو مولا فرماتے ہیں میں تمہیں سزا دوں گا, اور میں تمہیں آگ کی دنیا میں سزا دوں گا. اور اس لیے سزا دوں گا, آپ کو معلوم ہے نا کہ جہنم کی آگ کو 3000 سال تک جلایا گیا. 3000 ٹائمز گرم ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے. یعنی میں نے شاید کچھ دن پہلے کسی ایک سیشن میں, نیج البلاغہ کے سیشن میں یا کسی ایک لیکچر میں آپ کے درمیان بیان کیا تھا کہ جہنم کی آگ میں اگر کوئی بندہ جل رہا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے, اور دنیا کے کسی دہتے ہوئے کسی گرم اوون کے اندر, کسی گرم تنور کے اندر اگر اس کو ڈال دیا جائے نا, تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اب مجھے ٹھنڈک محسوس. یعنی دنیا کا اوون جس سے ٹھنڈا لگے, جس کو ملم لگے, جس کو برف لگے, اس کے جہنم کی آگ کتنی 3000 years یا 3000 ٹائمز جس کو جلایا گیا دنیا کی آگ کے کمپیئر میں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اے نصیریو, اگر اب تم نے مجھے خدا کہنا بند نہیں کیا نا تو میں تمہیں دنیا کی آگ میں جلاؤں گا, تاکہ تمہیں احساس ہو کہ آگ میں جلنا کیا ہوتا ہے, تم دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے. مرتبہ یہ لوگ نہیں مانے, اور مولا نے آگ میں جلانا شروع کیا. ایک کو سزا دی, دوسرے کو سزا دی, تیسرے کو سزا دی. نصیری جلد, عجب عشق تھا نصیری کا, عجب عشق تھا. جل گئے مگر امام علی کو خدا کہتے رہے. عجیب تھے. خیر اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے, اللہ بچائے. وہ تھا ہی ایسا. کیا فضائل میرے مولا کے بیان کیے جائے. وہ ایسے تھے شکل و صورت میں اور کردار میں کہ ایک مرتبہ, یعنی عزیزو کیسے ہم کن الفاظ میں مولا کائنات کے بیان کرے کہ خود رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ یا علی میں نے ابھی تو آپ کے فضائل دنیا کو بتائے ہی نہیں ہے. کون کہہ رہے؟ رسول کہہ رہے, جنہوں نے سب کچھ بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر پوری دنیا کے سمندر اگر انک بن جائے اور تمام درخت اگر
اگر تمام درخت کے پیڑ کیا بن جائے، پین بن جائے، اور تمام سمندر انک بن جائے، اور تمام لیوز جو ہے وہ پتے بن جائے، وہ پیجز بن جائے، پھر بھی امام علی کے فضائل کو نہیں مکمل کر سکتے، نہیں لکھ سکتے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اتنے فضائل مولا کائنات کے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا علی، آپ کے فضائل تو ابھی میں نے مسلمانوں کو بتائی نہیں ہے، ابھی تو میں نے دنیا والوں کو بتایا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گے، یہ بیان نہیں کر پائے گے، یہ سنبھل نہیں پائے گے، یہ ان کو برداشت نہیں ہوگا، اور مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے تمہارے مکمل فضائل بیان کر دیے تو کہیں یہ تمہیں خدا نہ کہہ دے، کہیں یہ تمہیں خدا نہ کہہ دے۔ تو جس کے فضائل ابھی ہمیں نہیں معلوم، اور پھر بھی جب نصیری خدا کہہ بیٹھا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کیا کیا، آخری جملے اور دعا کا مقام، کیونکہ فضائل امیر المومنین سنتے سنتے آپ دعا مولا کے واسطے سے مانگتے چلے جائے، اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہم یہ خوشی پیش کرتے، مولا ہم نے ایسا زمانہ ہم نے تو نہیں دیکھا، مگر ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے نا، یہ حجاج کا زمانہ اور وہ تمام بنی امیہ کا زمانہ کہ جب نام علی لینے پہ پابندی تھی، جب ذکر علی کرنے پہ پابندی تھی، جب زبانیں کاٹ دی جاتی تھی، جب ممبروں سے مولا کائنات کے اوپر ستم ہوتا تھا، جب مولا پہ لعنتیں بھیجی جاتی تھی جمعے کے خطبوں میں، اے میرے زمانے کے امام، ہم آپ کو اور خصوصاً امام حسن، امام حسین، مولا عباس اور دیگر اولاد امیر المومنین کی بارگاہ میں اس جشن کو، تحفے کو پیش کرتے، مکمل نہیں، بالکل مختصر یہ جشن رہا، بالکل مختصر یہ ذکر رہا ہمارا۔ ہم مولا کے فضائل تو نہیں مکمل کر سکتے، لیکن مولا جہاں دشمنوں نے نام علی پہ پابندیاں بٹھائی، آج بھی آپ کے گنہگار محب علی 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 کرتے ہیں، محفلیں بند ہے، امام بارگاہ بند ہے، مسجدیں بند ہے، مگر اس انداز میں بھی ہم نے فضائل اور ذکر اور مصائب کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ مولا حسن، مولا حسین جب ممبروں سے امام علی پہ لعنت اور جو ستم سنتے تھے نا، امام حسن اور امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مولا عباس کے قبضے میں تلوار لرز جاتی تھی، مولا کانپنے لگتے تھے، لیکن صبر کیا۔ آج ہم علی علی کر کے ان کے زخمی دلوں کو سکون دیتے ہیں، اور زمانے کے امام کو کہتے مولا ہم فضائل بھی پورے دل سے پڑھتے اور مصائب میں بھی خوب گریا کر کے آپ کو پرسا دیتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے وارث امیر المومنین، آپ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے تاکہ آپ ممبر افروز ہو، آپ فضائل پڑھتے رہے اور ہم اس ولایت امام علی کے سرشار ہو کر ذکر کو سنتے رہے۔ بس میں آخری جملے بار بار آنا چاہتی ہوں اور میں رک جاتی ہوں، مکمل کر دوں۔ کیا ہوا نصیری کا؟ مولا علی علیہ السلام نے آگ میں جلایا، عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئی ہوگی، اے علی نصیری کو آگ میں کیوں جلاتے ہو؟ اے علی نصیری کو سزا کیوں دیتے ہو؟ تمہارے دوست ہے نا، خدا نے عجب نہیں خدا نے کہا ہو اے علی یہ تو تمہارے دوست ہے، تمہیں خدا مانتے ہیں، تمہارا سجدہ کرتے ہیں، یہ دن رات علی علی کرتے ہیں، یہ تم پر ایسے بس تم کہہ دو تم پہ جان نثار کر دے، ایسے تمہارے عاشق ہے یہ نصیری، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوں کو، اپنے عاشقوں کو جو تمہیں خدا کہتا ہے مجھے نہیں مانتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اے علی مجھے نہیں مانتا، تجھے تو مانتا ہے نا، پھر تم اسے سزا کیوں دیتے ہو آگ کی؟ تو شاید مولا علی علیہ السلام کہے مجھے ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے جو میرے رب کو نہ مانتے ہو، مجھے ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے جو میرے خدا کو نہ مانتے ہو۔ اے اللہ جو تیرا ہے وہ علی کا ہے، جو خدا کا ہے وہ میرا ہے، اے خدا جو مجھے مانے مگر تیری توحید کا منکر ہو اسے علی آگ کی سزا دے گا۔ بس خدا کی بھی آواز آئی ہوگی علی جو تجھے مانے مجھے نہ مانے وہ تجھے گوارا نہیں، جو مجھے مانے تجھے نہ مانے وہ مجھے گوارا نہیں۔
جو تیری ولایت کا انکار کرے، سجدے کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، حج کرتے رہے، طواف کرتے رہے، جو سب کچھ کرتا جائے لیکن جو تیری ولایت کا منکر ہوگا، اے علی ایسے سجدے کرنے والا مجھے گوارا نہیں، ایسا ایمان لانے والا مجھے گوارا نہیں، ایسا سجدہ کرنے والا جو اے علی جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اور تو نے میرے منکر کو، توحید کے منکر کو آگ کی، دنیا کی آگ کی سزا دی ہے، تو صحیح میں بھی رب علی ہوں۔ اے علی سن، جو میرے دشمن کو تو نے دنیا کی آگ میں جلایا، تیرے ولایت کے منکر کو، علی تمہارے دشمن کو، تم سے بغض رکھنے والے کو، تم سے نفرت کرنے والے کو، تمہارا انکار کرنے والے کو میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں میں دوزخ کی آگ میں جلاؤں گا۔ ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ شیر یزدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بآواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بس یہی دعا ہے، اللہ ہمارے اس ذکر کو ہم سب سے قبول فرما۔ اے میرے مالک، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، علی والے موت سے ڈرتے بھی نہیں، ہے نا؟ شہید سبت جعفر نے کیا بیان کیا، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ بے شک علی والا موت سے نہیں ڈرتا، ہم تو امام، کیونکہ ہمیں یقین ہے، میں نے کل بھی مجلس میں آپ کے درمیان پڑھا تھا نا کہ مولا کائنات نے وعدہ کیا ہے وقت سکرات ہم اپنے شیعہ کے قریب آ جاتے، ہم اپنے دوستوں کے قریب آ جاتے، قبر میں ہم اپنے چاہنے والوں کے قریب آ جاتے۔ تو موت کیا ہے؟ کچھ نہیں، امام علی سے ملاقات کا موقع ہے۔ مگر اے خدا، اسی امیر کائنات کا واسطہ دے کے یہ بھی دعا کرتے، اللہ ہمیں موت آئے تو حالت ایمان پہ موت آئے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا، پروردگار ہمیں حالت ایمان میں دنیا سے اٹھانا، ہمیں توحید پر، نبی کی نبوت پر اور 12 اماموں کی، ائمہ طاہرین کی ولایت پہ باقی رکھنا۔ اے خدا، مجھے جب موت آئے تو فرش مجلس پہ بڑی تمنا ہے عزیز کہ یا تو موت آئے تو کربلا مولا میں آئے، یا نجف اشرف میں آئے، یا قوم مقدس میں آئے، اور اگرچہ یہ مقدس مقامات ہماری تقدیر میں نہ ہو تو پروردگار ہمیں فرش عزائے امام حسین پر موت آئے، ہم علی علی کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، یا ماتم کرتے ہوئے، یا حسین کہتے ہوئے دنیا سے اٹھے، آخری وقت ہماری زبان پر کلمہ پڑھنا نصیب فرمانا، مکمل کلمہ علی ولی اللہ والا مکمل کلمہ پڑھتے ہوئے میری روح قبض ہو جائے۔ اللہ ایسی موت دینا پروردگار، ایسی موت دینا کہ یا کربلا کا مدفن نصیب ہو یا کربلا کا کفن نصیب ہو جائے، اور اے اللہ ایسی موت دینا۔ ہم پھر دعا کرتے، بار بار ہم نے اپنے سیشنز میں یہ دعا کی، آج پھر ہم سب مل کے یہ دعا کرتے، اللہ جو مریض ہے انہیں شفاء مکمل عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری قوم میں یہ نوول کورونا وائرس کی بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، پروردگار عالم کل انسانوں کو، کل مسلمانوں کو، تمام مومن و مومنات دنیا بھر میں جہاں کہیں عاشقان امام علی علیہ السلام موجود ہے، انہیں اس نوول کورونا وائرس کی وبا سے بچائے رکھنا۔ پروردگار جو آلریڈی اس کے وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، میرے مالک انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم ہمارے وہ مومنین مومنات جو کوارنٹائن ہے، جو ہوم کوارنٹائن ہے، یا جو ایسے سینٹرز میں، کووڈ سینٹرز میں، اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ کر آنا نصیب فرمانا۔ اے اللہ ایسی وبا سے ہمیں موت نہ آئے، ایسی بیماری سے ہمیں موت نہ آئے۔ اے اللہ ہمیں حادثوں سے، آپ نے سنا ایک نوجوان لڑکی یو کے میں جا رہی تھی، اچانک سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ آیا ہاشم، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آیا ہاشم بس گھر سے نکلی تھی بازار لانے کے لیے، مال میں جانے کے لیے، قتل ہو گئی۔ آپ نے کل سنا
پاکستان میں پلین کریش ہو گیا، آپ نے اس سے پہلے سنا کہیں بس حادثے ہو گئے، کہیں پہ ٹرک، کہیں پہ کار ایکسیڈنٹ، یعنی ایسی موت ہوتی ہے جب انسان پلین کریش میں مر جائے، کیا اس کے جسم کے اعضاء بھی میسر ہوتے؟ جسٹ ونڈر، کیا اس کے جسم کے اعضاء میسر ہوتے؟ کیا اس کو غسل و کفن ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ کیسی موت ہوتی ہے؟ ہم دعا کرتے اللہ ہمیں حادثوں سے، بلاؤں سے، آفت ناگہانیوں سے، نیچرل ڈیزاسٹر سے، ارتھکویک سے، بلڈنگ گرنے سے اور یہ کورونا جیسی وبا سے بچا، تاکہ جب موت آئے تو ہمارے اعضاء سلامت ہو، ہمارے رشتہ دار ہمیں غسل دے سکے، ہمیں کفن ملے، ہمیں اس انداز میں دفن ملے کہ مومنین ہمارے جنازے میں شریک ہو۔ اور اے پروردگار دعائیں بہت ساری ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، میرے مالک تمام حاضرین کی اور بانیان کی دلوں میں جو بھی حاجت و تمنا ہے اسے قبول فرما، تمام شیعان حیدر کرار کے رنج و غم کو دور کر ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوش کر دے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم سب مل کر 3 مرتبہ نعرہ لگائیں گے، لبیک یا امام، 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 لبیک یا امام۔ اب ہم نیرم آپا سے ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑی منقبت بھی پڑھے تاکہ ہم عید بھی منائیں اور شب عید بھی منائیں۔ ٹھیک ہے، آپ پھر 1-2 نعرے لگا لیں، تب تک میں پریپیئر ہو جاتی ہوں، بیکاز I was thinking کہ کافی لیٹ ہو چکا ہے، بٹ اوکے اگر آپ کی ریکویسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم زمانے کے امام کو آواز دیں گے اور مل کر امام زمانہ سے، مولا ہماری عید ہے ہی نہیں جب تک آپ نہ آ جاؤ۔ اور آج دنیا میں اتنا ظلم و ستم، آپ نے سنا پچھلے دنوں کیسے میٹرنیٹی وارڈ پہ حملہ ہوا اور کس قدر دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہم سب مل کے امام زمان کو آواز دیتے ہیں، ہم امام زمان کو اور پکارتے ہیں کہ مولا بس آپ آ جائیے تاکہ یہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، ظالموں کا خاتمہ ہو جائے اور دنیا عدل و انصاف سے قائم ہو جائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صلوات پڑھ دیں۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشا علی، نعرے حیدری یا علی۔ اپنے اپنے گھروں میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے جس کو کربلا جانا ہے اربعین واک کے لیے، نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے۔ عزیزو سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں اسے پڑھے، یہ مناجات ہے، یہ التجا ہے، زمانے کے امام سے ریکویسٹ ہے، اور آپ کی نظروں کے سامنے سیریا، عراق، یمن، بحرین، پیلسٹائن، افریقہ، چائنا، روہنگیا اور تمام دنیا بھر کے مسلمان، تمام دنیا بھر کے مظلوموں کو اپنی نگاہ میں لا کر امام زمانہ کو آواز دے۔ میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے۔ میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے۔ تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا، تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے۔ اور پچھلے 7 سیشنز میں ہم نے کیا سیکھا؟ بی بی حرہ، بی بی زرقا، بی بی فاطمہ بنت اسد، عظیم ترین خواتین کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا۔
کہ دشمن کے سامنے، باطل کے سامنے بھی حق کا ساتھ دینا، حق بیانی کرنا، صبر اور شکر کا دامن تھام کے علی علی کرتے رہنا. بس یہی کچھ شاعر نے اس طرح کہا. گزرتی ہے جیسے گزاریں گے مولا، نہ ہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا. گزرتی ہے جیسے گزاریں گے مولا، نہ ہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا. ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر، لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے. میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ متوکل و حجاج کا زمانہ تو گزر گیا، مگر اس دور کے یزید اب بھی باقی ہے کہ جو کبھی جلوسوں پہ حملے کرتے ہیں، کبھی مسجدوں پہ، کبھی امام بارگاہ پہ، کبھی زائرین کی بسوں پہ حملے ہوتے ہیں. تو پھر شاعر نے جو کلام لکھا، کہیں نوح ماتم کہیں آغزاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری. کہیں نوح ماتم کہیں آغزاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری. جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے. میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. اور اب اس شعر میں ہم ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں سکون سے روزہ رکھے، ہم اربعین کی زیارت پہ سکون سے نجف و کربلا جاتے، دعا کرتے اللہ میں اس سال بھی نجف سے کربلا جانا نصیب فرما، ہمیں اس سال بھی عاشورہ ان کربلا، اربعین ان کربلا نصیب فرما. عزیزو، جو سفر ہم سکون سے کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی جوان ہیں جو اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی زوجہ کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر سامرا میں روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کرتے، بی بی سکینہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں. ان جوانوں کے لیے دعا کرتے اللہ جن کی ماؤں نے ان کے سر پہ صحرا سجانے کے بجائے کفن باندھا، اور جن کی زوجائیں یہ کہتے کہ قربان ہو جاؤ، ہم ہنستے ہوئے راہ خدا میں تمہیں قربان کر دیں گے. جو سامرا، عراق اور سیریا کے روزوں کی حفاظت کرتے اللہ ان کے گھر والوں کے حوصلوں میں، ان کی توفیقات میں خوب اضافہ کرے، اللہ ان کو ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کی عوض ہم سب کو بھی سکون کے ساتھ سفر زیارت کرنا نصیب کرے. کیا کہا، لعینوں نے ہم پر مظالم اٹھائے، جواں سال لاشوں پہ لاشیں اٹھائے. چلے ہے شہادت کا صحرا سجائے، چلے ہے شہادت کا صحرا سجائے، وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے. میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. جو بہنیں ہے زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہے. جو بیٹے ہے باقی تو سایہ نہیں ہے،
जिगर कांपता है बताते बताते मेरे मौलाओ कि मुद्दत हुई है सितम जालिमों के उठाते उठाते। और बस आजाद आइमा ने फरमाया हमारे चाहने वाले हमारे मुहिब जब भी जमा होते हैं मसाइबे सैयदुश्शुहदा को, गमे सैयदुश्शुहदा को याद करते हैं, तो ये आखिरी दो कलाम में अहले बैत के मसाइब भी पढ़ के जमाने के इमाम को पुरसा पेश करे कि बीबी सुगरा क्या फरमाती होगी और कैसे अपने बाबा का और अपने भाइयों का इंतजार करती होगी। मेरे मौलाओ की मुद्दत हुई है सितम जालिमों के उठाते उठाते। थी सुगरा के लब पर सदाए दुहाई चले आओ बाबा चले आओ भाई। थी सुगरा के लब पर सदाए दुहाई चले आओ बाबा चले आओ भाई। अटकती है सीने में अब मेरी सांसें तुम्हें देर हो जाए ना आते आते। मेरे मौलाओ की मुद्दत हुई है सितम जालिमों के उठाते उठाते। आखिरी बंद आखिरी शेर जमाने के इमाम को पुरसा पेश करते हुए तमाम की हिफाजत के लिए, चाहे वो नेचुरल डेथ से नेचुरल डिजास्टर से बचने की दुआ हो, चाहे वो कोरोना वायरस से बचने की दुआ हो, चाहे वो जालिमों के शर से बचने की दुआ, जो भी आपके दिल में दुआ है जमाने के इमाम को पुरसा देते हुए ये आखिरी जुमला पढ़ते हैं मौला सैयद सज्जाद और बीबी सकीना के मसाइब का। और बस मोमिनीन अपने अपने रंजो गम के लिए अपनी अपनी हाजतों के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आंखों में आंसुओं के साथ जब दुआ मांगी जाएगी दुआ जरूर मुस्तजाब होगी। बीबी सकीना मौला सज्जाद के मसाइब के जुमलों के साथ इमाम जमान के ज़ुहूर के ताजील की दुआ जरूर करें। मेरे मौलाओ की मुद्दत हुई है सितम जालिमों के उठाते उठाते। खुदा जानता है वो कैसा था मंजर कलेजे पे आबिद के चलते थे खंजर। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें शाम जाना नसीब करे। अल्लाह में जन्नतुल बकी जाकर मौला सज्जाद को उनकी बहन का पुरसा देना नसीब करे। खुदा जानता है वो कैसा था मंजर कलेजे पे आबिद के चलते थे खंजर। जवानी ज़ईफ़ी के दर पर खड़ी थी सकीना की तुरबत बनाते बनाते। और मौला सज्जाद ने भी यही तो कहा था ना, ए बाबा हुसैन चले आओ, ए चचा अब्बास चले आओ, बंदे हाथों से सकीना की कब्र कैसे बनाओ। मौला सज्जाद ने कल जिंदान शाम से कहा था मेरे मौलाओ की मुद्दत हुई है सितम जालिमों के उठाते उठाते। परवरदिगार यूसुफ ज़हरा फर्जंद ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हमसे हमारे ज़माने के इमाम को राज़ी और खुशनूद कर दे। जल्द से जल्द जन्नतुल बकी जन्नत मौला में रोज़ों की तामीर के असबाब मुहैया कर। जुल्म का जालिमों का खात्मा फरमा, मजलूमों की हिमायत कर और इस ज़मीन को और इस दुनिया को अदल व इंसाफ से कायम करने के लिए तेरी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نظر پنجتن پاک چاردہ معصومین تمام شہدائے کربلا اسیران کربلا کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے نظر پیش کریں. حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 حیدر